یہ بخاری کی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 19 آئی ہے، 19 کم غزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزواتن، نبی صاحب نے کتنے جہاد کیے ہیں پوچھا گیا زید بن ارقم سے، تو انہوں نے کہا 19۔ تو بخاری شریف میں تو 19 آئی ہے تعداد، لیکن ابو یعلا نے 21 تعداد بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 21 ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں 24 ذکر ہوئی ہے تعداد۔ مصنف عبدالرزاق مصنف نے اپنی مصنف میں نبی اسلام کے غزوات کی تعداد 24 ذکر کی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تعداد 27 ذکر کی ہے کہ نبی اسلام کے غزوات کی تعداد 27 تھی۔ اب یہ نبی اسلام کے غزوات، اس میں 4 قول ہو گئے ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث میں ہوتا کہ 19 تھے، آپ کے غزوات 19 تھے جن میں آپ بذات خود شریک ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ ابو یعلا نے تعداد 21 بیان کی ہے، عبدالرزاق نے 24 بیان کی ہے، ابن سعد نے 27 بیان کی ہے۔ یہ اختلاف جو ہے اس کا حل کیا ہے، اس میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ امتحانی سوال ہے، یہ تعداد جو ہے ان کی تطبیق کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں 4، تو ان میں تطبیق کی 2 صورتیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ بعض راویوں کو بعض غزوات کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے علم کے مطابق تعداد بیان کی ہے۔ مثلا ابو یعلا نے 21 بیان کی ہے تو ان کو 24 یا 27 کا علم نہیں ہے۔ عبدالرزاق نے 24 بیان کی ہے تو ان کو 27 کا علم نہیں ہے۔ ابن سعد نے 27 بیان کی ہے تو یہ صحیح ہے، راجح کہ نبی صاحب کے غزوات 27 تھے، جنہوں نے کم بیان کیے ہیں ان کو زائد کا علم نہیں تھا، ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق بیان کر دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پر نکلتے اور ایک سفر میں 2 3 غزوات ہو جاتے تھے۔ سفر ایک، غزوات 3 ہو گئے۔ مثلا جیسے نبی صاحب نے فتح مکہ کے لیے سفر کیا تو اس میں 3 غزوات ہوئے تھے۔ مدینے سے آپ مکہ گئے تو پہلے فتح مکہ کا غزوہ ہوا، غزوہ فتح مکہ، پھر اسی کے ساتھ غزوہ حنین بھی واقع ہو گیا، اسی کے ساتھ غزوہ طائف بھی ہو گیا۔ سفر ایک ہے، غزوات 3 ہیں۔ تو جن راویوں نے تعداد زیادہ بیان کی ہے 27 یا 24، انہوں نے غزوات کو پیش نظر رکھ کر زیادہ تعداد بیان کی ہے، اور جنہوں نے تعداد کم بیان کی ہے انہوں نے سفر کو دیکھا ہے کہ سفر ایک ہے، نظر کو ایک شمار کر لیا، حالانکہ 3 ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے لیے نکلے تھے تو ساتھ ہی بنو قریظہ کا معرکہ ہو گیا تھا، سفر ایک ہے، غزوے 2 ہیں۔ جیسے یہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی راویوں سے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے، ایک ہی سفر میں ایک غزوہ ہوتا، لیکن کبھی سفر ایک ہوتا تھا، غزوے 2 یا کبھی 3 بھی ہو جاتے تھے۔ جیسے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر 3 غزوے ہوئے، فتح مکہ کا بھی، غزوہ حنین بھی، غزوہ طائف بھی۔ تو جن راویوں نے غزوات کی تعداد کم بیان کی ہے انہوں نے سفروں کو دیکھا، سفر کم ہے، غزوات کی تعداد بھی کم ہوگی، اور جنہوں نے زیادہ تعداد بیان کی انہوں نے غزوات کو پیش نظر رکھ کر زیادہ تعداد بیان کر دی ہے کہ سفر اگرچہ ایک ہے، غزوے تو 3 ہیں نا۔ یہ تطبیق ہے۔ پہلی صورت یہ کہ ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق تعداد بیان کی ہے، جس نے کم بیان کیے ہیں اس کو زائد کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے کم بیان کیے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق تعداد بیان کی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک سفر میں کئی غزوات ہو جاتے تھے،
جنہیں سفروں کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا انہوں نے تعداد کم بیان کی ہے، جنہوں نے غزوات کو پیش نظر رکھا ہے انہوں نے تعداد زیادہ بیان کی ہے۔ یہ ہے نبی اسلام کے غزوات جن میں آپ خود شریک ہوئے ہیں۔ 27 ان کی تعداد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کی وجہ ہم نے بیان کر دی ہے۔ غزوات کی تعداد تو اگرچہ 27 ہے، لیکن جنگ اور جہاد باقاعدہ اللہ دروازہ کھول دیا کہ نہیں؟ عقل نہیں پڑا کوئی چک چک کے مار دو برتن برتن رکھنا ہی انہوں زور نہ دو مارنا بیٹھ سے دفاع کر دیں۔ تو نبی اسلام کے غزوات اگرچہ 27 ہیں، لیکن جنگ جو ہے باقاعدہ صرف 9 میں ہوئی ہے۔ سارے غزوات میں جنگ نہیں ہوئی، نبی اسلام نکلے ہیں لیکن جنگ کی نوبت لڑائی جو ہے وہ صرف 9 میں ہوئی ہے۔ وہ ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ بنی المصطلق جس کا آگے ذکر آئے گا، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ غزوہ مریسی تیسرا یہ ہے، ایسا غزوہ خیبر نہ، پہلے غزوہ خندق، غزوہ بدر، احد، مریسی اور خندق، پھر غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خیبر اس میں لڑائی ہوئی ہے، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، ان میں جنگ ہوئی باقاعدہ دشمن کے ساتھ۔ باقی غزوات میں جنگ نہیں ہوئی، اگرچہ نبی صاحب نکلے تھے دشمن کے للکارنے پر۔ جیسے غزوہ تبوک کتنا مشہور ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا غزوات میں۔ لمبا سفر کر کے وہاں گئے، دشمن بھی لاکھوں کی تعداد میں تھا، مسلمان 30,000 کے قریب تھے، لیکن وہاں گئے تو دشمن نکلا ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ جیسے نبی صاحب تبوک کے میدان میں گئے لیکن بغیر لڑے ہی واپس آ گئے تھے، کیونکہ عیسائی جو ہے مقابلے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ حالانکہ غزوہ تبوک بڑا مشہور ہے، لیکن نبی صاحب گئے تو ہیں، اسی غزوہ شمار ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ نبی صاحب کے غزوات کی تعداد یا 19 یا 21 یا 24 یا 27 ذکر ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ جنگ اور لڑائی جو ہے 9 غزوات میں ہوئی ہے۔ بدر، احد، مریسیع، خندق، بنو قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ جیسے نبی صاحب نے جو لشکر بھیجے تھے، دستے جن کو سرایا کہتے ہیں، سریہ کے جمع سرایا، ان کی تعداد بھی مختلف آتی ہے کہ سرایا کی تعداد کیا ہے۔ سریہ جو آپ نے لشکر بھیجے تھے ان کی تعداد، بعض نے کہا کہ سرایا کی تعداد 38 ہے، واقدی نے کہا کہ 48 ہے، ابن جوزی نے کہا 56 ہے، حافظ نے اپنے ایک استاد سے ذکر کیا ہے کہ میرے استاد نے کہا ہے کہ 70 تعداد ہے سرایا کی۔ حاکم نے 100 سے بھی زیادہ بیان کیے، بعض نے کہا 38 ہیں سرایا جو آپ نے لشکر روانہ کیے تھے دشمن کے علاقے میں، بعض نے کہا کہ 48 تھے، بعض نے 56، بعض نے 70، بعض نے 100 سے بھی زیادہ کہے ہیں۔ تو ان میں بھی وہی تطبیق ہے جو غزوات کی تعداد کے اختلاف میں ذکر ہوئی ہے کہ ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق تعداد بیان کی ہے۔ جس نے 38 کہا ہے اس کو زائد کا علم نہیں ہوگا، جس نے 48 کہنے والے کو 70 یا 56 یا 100 کا علم نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق تعداد بیان کی ہے، یا پھر ایک سفر میں کئی دفعہ کئی مار کے ہو جاتے تھے، جنہوں نے سفروں کو دیکھا انہوں نے تعداد کم بیان کی ہے، جنہوں نے مارکوں کو دیکھا انہوں نے تعداد زیادہ بیان کی ہے۔ تو ہر اصل چیز یہاں مغازی کے اختلاف کی ہے کہ نبی صاحب کے غزوات جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث میں 19 آیا ہے، ابو یعلا نے کہا 21 ہے، عبدالرزاق نے کہا ہے کہ 24 ہے، ابن سعد نے کہا ہے کہ 27 ہے۔ تو
تو تطبیق ہم نے بیان کر دی کہ یا تو ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کیا ہے، یا پھر سفر ایک ہوتا تھا، غزوے زیادہ ہو جاتے تھے، بعض نے سفروں کو پیش نظر تعداد کم بیان کر دی، یا فتح مکہ، حنین اور طائف کو ایک ہی غزوہ شمار کر لیا کہ سفر ایک ہے، اور بعض نے 3 غزوات تعداد بیان کے 3 شمار کیے کہ غزوے 3 ہوئے ہیں۔ تو کتاب المغازی غزوات کا بیان بغزن کی جمع، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ آگے امام بخاری کہتے ہیں باب غزوۃ العشیرات او العسیرات، بیان ہے غزوہ عشیرہ کا یا بیان ہے غزوہ عسیرہ کا، یہ شاک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا نام عشیرہ ہے شین کے ساتھ یا عسیرہ ہے سین کے ساتھ، لیکن راجح شین کے ساتھ، کیونکہ آگے اس حدیث کے آخر میں بغیر شک کے روایت آ رہی ہے قتادہ کی کہ قتادہ نے بغیر شک کے عشیرہ کہا ہے، عسیرہ نہیں کہا، کیونکہ عسیرہ جو ہے یہ تو غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک یہ تو غزوہ عشیرہ ہے، غزوہ تبوک کو بھی گویا عسیرہ کہہ لیتے ہیں، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ غزوہ تبوک ہے جس میں اسرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مشقت اور تنگی کا۔ غزوہ تبوک میں بڑی مشقتیں اٹھائی تھیں، اس لیے بڑا لمبا سفر کر کے گئے تھے، اس لیے اس کو اسرہ یا عسیرہ کہا ہے۔ تو عسیرہ تو جنگ تبوک پر بولا جاتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا، قرآن کریم میں بھی اس کے لیے اسرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا عشیرہ جو ہے یہی راجح قول ہے کہ یہ غزوہ عشیرہ ہے، بیان ہے غزوہ عشیرہ کا۔ آگے بھی غزوہ عشیرہ اسی وہاں ہم تشریح کر دیں کہ عشیرہ سے کیا مراد ہے۔ کہا ابن اسحاق، امام بخاری غزوہ بدر، حالانکہ مشہور غزوہ بدر ہے، یہ سب سے پہلے غزوہ بدر ہوا ہے، وہ بڑے مارکوں میں سے پہلا ہے، وگرنہ جنگ بدر سے پہلے بھی کئی مارکے ہوئے ہیں جیسے امام بخاری آگے بیان کر رہے ہیں۔ جنگ بدر یہ بڑے مارکوں میں سے پہلا مارکہ ہے جو زیادہ مشہور و معروف ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 3 غزوے ہوئے تھے جنگ بدر سے پہلے، ان کو امام بخاری ذکر کرتے ہیں ابن اسحاق سے، اور ان میں عشیرہ بھی آ رہا ہے، یہاں اس کی تشریح ہو جائے کہ اس غزوہ عشیرہ ہے کیا، کب ہوا ہے۔ کہا ابن اسحاق نے، یہ ابن اسحاق ان کا نام محمد بن اسحاق بن یسار ہے، یہ صاحب مغازی کہلاتے ہیں، محدث بھی ہیں اور صاحب مغازی بھی ہیں، غزوات پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور حدیث کے بھی ماہر اور فن حدیث کے بھی ماہر تھے، اسے حدیثوں میں ان کا ذکر بھی آئے گا حدیثیں روایت کرنے میں، اور یہ صاحب مغازی بھی ہیں، ان کا نام ہے محمد بن اسحاق بن یسار، ابو بکر ان کی کنیت ہے، یہ امام المغازی یا صاحب المغازی کہلاتے ہیں، عراق کے رہنے والے تھے، یہ ہیں تو بڑے بلند پایا عالم، لیکن ان سے تدلیس ہو جاتی ہے، محمد اسحاق سے تدلیس ہو جاتی ہے، اس لیے جب یہ کوئی حدیث ان کے ساتھ بیان کریں تو وہاں سماع تلاش کیا جاتا ہے کہ یہاں اس راوی کا مرویہ سے سماع ثابت ہے تو قبول کریں گے، ورنہ مدلس کی تدلیس تو مضر ہوتی ہے حدیث میں، تو ان میں تدلیس والا عیب پایا جاتا تھا۔ باقی یہ صاحب مغازی ہیں، بلکہ امام المغازی کہلاتے ہیں، اور یہ محدثین میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ کہا محمد بن اسحاق نے اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابوا، سب سے پہلا وہ غزوہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے وہ ابوا ہے، اس کے بعد پھر بوات ہے، اس کے بعد پھر عشیرہ ہے، جس پر امام بخاری نے اوپر باب قائم کیا ہے، اس کے بعد پھر جنگ بدر ہے، ان تینوں کے بعد۔ غزوہ ابوا جو ہے یہ ایک ابوا جگہ کا نام ہے، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی، اور یہ ودان کے قریب پڑتی تھی، ایک طرف ابوا تھا دوسری طرف ودان تھا، ان کے درمیان فاصلہ کم تھا، اسی غزوہ ابوا کو غزوہ ودان بھی کہہ دیتے ہیں،
بعض نے ابوا کی طرف منسوخ کر کے اس کو غزوہ ابوا کہہ دیا، بعض نے ساتھ ہی جو ودان جگہ تھی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی طرف منسوخ کر کے اسی کو غزوہ ابوا کو غزوہ ودان کہہ دیا ہے۔ یہ مکے مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی۔ یہ غزوہ ابوا جو ہے یہ صفر سن 2 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ سفر کا مہینہ تو دیکھو وہ جنگ بدر تو رمضان میں ہوئی ہے، یہ دوسرا مہینہ ہے محرم صفر، رمضان تو بعد میں آتا ہے، تو جنگ بدر بعد میں ہوئی ہے، یہ سب پہلے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مارکے تھے، ان میں نبی صاحب خود گئے تھے۔ تو یہ غزوہ ابوا جو ہے یہ جگہ ہے مکے مدینے کے درمیان، یہ گویا صفر سن 2 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 70 صحابہ کے ساتھ گئے تھے، آپ کے ساتھ 70 صحابہ کرام تھے۔ آپ ابوا کے مقام تک پہنچے لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور آپ نکلے کیوں تھے؟ کفار قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں نبی صاحب نے مکے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، باقی مسلمانوں نے بھی، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا، مدینے آ گئے، یہاں بھی کافر نہیں ٹکنے دیتے تھے، راتوں رات آتے انصار کی فصلوں کو آگ لگا کر جلا جاتے تھے۔ تو نبی صاحب نے دیکھا ان کی طاقت نہیں بڑھنی چاہیے، اگر یہ طاقت جمع کر لی تو مدینے پر بھی حملہ کریں گے یہ کفار قریش مکے والے جو ہیں۔ اسی آپ ان کے جو تجارتی قافلے مکے سے شام جاتے تھے ان کا تعاقب کیا کرتے تھے۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوئی مکے میں ان سے، آپ مدینے میں آ کر بھی نہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس لیے آپ ان کے تجارتی، کیونکہ مکے والوں کے تجارتی قافلے جو شام کو جاتے تھے ان کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا، مدینے کے پاس، لہٰذا جب ان کے تجارتی قافلے آتے جاتے تو ان کا تعاقب کرنا ضروری تھا، تاکہ کافر شام سے یہ اسلحہ وغیرہ لا کر طاقت جمع کر کے مدینے پر حملہ نہ کر سکے، بڑی مشقتیں اٹھا چکے ہیں ان سے۔ اس لیے آپ غزوہ ابوا میں ان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، لڑنے کے لیے نہیں، تاکہ ان کے تجارتی قافلے کو روکا جائے اور اس کا مال غنیمت بنا لیا جائے، مکے میں نہ پہنچ سکے، کیونکہ کافروں کی قوت کا باعث بنے گا اور پھر وہ جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ان کے اس قافلے کے تعاقب کا ارادہ کیا اور 70 صحابہ کو لے کر آپ خود نکلے صفر سن 2 ہجری میں ابوا مقام کی طرف، لیکن وہاں آپ ابوا جگہ تک پہنچے لیکن لڑائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کا قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا، تو اس میں لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ مقصد اس میں لڑائی تھا ہی نہیں، ان کے قافلے کو روکنا مقصد تھا۔ تو دوبارہ یہ غزوہ ابوا، اس کو غزوہ اوبا بھی کہتے ہیں، وبا، غزوہ ابوا یہ وبا سے ہے، کیونکہ اس علاقے میں عام طور پر وبا پھیلی رہتی تھی، اسے اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں۔ ہونا ویسے اوبا چاہیے، لیکن قلم مکانی ہو کر ابوا بن گیا ہے۔ اوبا وبا سے ہے، وباؤں کا علاقہ۔ اوبا واؤ پہلے تھی پیچھے چلی گئی، با بعد میں پہلے آ گئی، قلم مکانی کر کے ابوا بنا دیا۔ یہ غزوہ ابوا جو ہے یہ جگہ مکے مدینے کے درمیان ہے، صفر سن 2 میں یہ واقعہ پیش آیا، نبی صاحب صحابہ کے ساتھ اس ایک کفار قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، 70 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ابوا مقام تک پہنچے لیکن کوئی لڑائی کا معاملہ پیش نہیں آیا، ان کا قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ غزوہ ابوا ہے جس کے بارے میں امتحان میں آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اس پر نوٹ لکھوں۔ دوسرا امام بخاری نے غزوہ بیان کیا ہے غزوہ بوات، بے کے ضمے کے ساتھ، ابوا، حمزہ پر فتح، با پر جزم ہے، با پر ابوا، کہتے ہیں اصل میں اوبا تھا، وبا سے قلم مکانی کر کے اوبا سے ابوا بن گیا۔ تو یہ دوسرا غزوہ بوات ہے۔ غزوہ بوات جو ہے یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں پیش آیا ہے، ابوا سفر میں تھا، یہ ربیع الاول میں، ربیع الاول سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ نکلے،
اور اس میں بھی مقصد قریش کفار قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ 200 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ربیع الاول سن 2 ہجری میں یہ پیش آیا ہے۔ آپ بوات مقام تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو مسلمان بھی ابھی کمزور ہی تھے، ابھی تو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں، ہتھیار وغیرہ ان کے پاس نہیں تھے، تو خیر ان کو ڈرانا دھمکانا ہی مقصود ہوتا تھا تاکہ کافر مکے کے کافروں کے تجارتی کافرے آزادانہ یہاں سے نہ گزریں، ان پر روک ڈالنا ڈرانا دھمکانا ہی مقصود ہوتا تھا تاکہ وہ تجارت کے لیے یہاں سے شام کو نہ جا سکیں۔ اس لیے ڈرا دھمکا کر واپس آ گئے۔ اور ویسے بھی ان کو یہ بتانا تھا کفار قریش کو کہ جیسے تم ہم پر حملہ کر سکتے ہو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے مسلمان نکلتے تھے تاکہ ان پر روب طاری کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو زیر کر لیں گے۔ مسلمان نکلتے تھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے جیسے ہم نکل سکتے ہیں مسلمان بھی ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ تو ان گویا غزوات میں اصل مقصد قریش کفار قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنا یا ان کو ڈرانا دھمکانا، ان کو یہ دکھلانا کہ ہم بھی تم پر حملہ کرنے کی طاقت میں ہیں، یہ اس لیے آپ نکلتے تھے۔ غزوہ بوات ربیع الاول سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ نبی صاحب 200 صحابہ کے ساتھ خود بھی ساتھ نکلے تھے، بوات مقام تک گئے لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور واپس آ گئے کیونکہ مقصد ان کے قافلے کو روکنا تھا۔ یہ ہے غزوہ ابوا، جس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، سفر دون سن 2 ہجری میں۔ دوسرا ہے غزوہ بوات جو ربیع الاول سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ تیسرا ہے عشیرہ۔ یہ غزوہ جو ہے جمادہ اولا سفر جمادہ اولا اور جمادہ آخرہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ 2 مہینے کو بیان کیے ہیں۔ جمادہ اولا کے آخر میں آپ نکلے تھے اور جمادہ آخرہ کے شروع میں واپس آ گئے تھے۔ یہ دونوں مہینے ذکر کر دیتے ہیں کہ غزوہ عشیرہ جو ہے یہ جمادہ اولا اور جمادہ آخرہ سن 2 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اس میں نبی صاحب کے ساتھ 150 صحابہ تھے، بعض کہتے ہیں 200 تھے غزوہ عشیرہ میں، جس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ تو یہ جمادہ اولا جمادہ آخرہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ جمادہ اولا کے آخر میں آپ نکلے تھے اس غزوے کے لیے، جمادہ آخرہ کے شروع میں واپس آ گئے تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 150 صحابہ تھے، بعض کہتے ہیں 200 تھے۔ 5 اونٹ تھے ان کے پاس سواریوں کے لیے، 5 اونٹ بہت کم ہیں۔ تو نبی صاحب کا مقصد اس میں بھی کفار مکہ کے تجارتی قافلے کو روکنا مقصد تھا، لڑنا مقصد نہیں تھا۔ لیکن نبی صاحب کے جانے سے پہلے ہی یہ کافروں کا قافلہ جو ہے تجارتی شام سے آنے والا، یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ نوٹ ہے اس پر غزوہ عشیرہ پر۔ جمادہ اولا کے آخر میں آپ نکلے سن 2 ہجری میں اور جمادہ آخرہ کے شروع میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ 200 یا 150 صحابہ تھے، مقصد ان کے قافلے کو روکنا تھا، لیکن وہ قافلہ پہلے ہی بچ نکلا تو آپ واپس آ گئے جمادہ آخرہ کے شروع میں۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، سفر 2 ہجری اور جمادہ اولا جمادہ آخرہ، سفر ہے جمادہ اولا جمادہ آخرہ سن 2 ہجری میں۔ تو گویا ابوا جو ہے وہ سفر میں ہے اور بوات جو ہے وہ ربیع الاول میں ہے، عشیرہ جو ہے جمادہ اولا جمادہ آخرہ میں ہے، رمضان بعد میں آتا ہے۔ اسی میں سن 2 ہجری میں رمضان میں بدر کبریٰ ہوئی تھی، بڑی جنگ۔ پھر امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، کہا ابن اسحاق نے، یہ محمد بن اسحاق ہیں جو صاحب المغازی ہیں، ان سے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے کہ پہلا وہ جہاد جس میں نبی صاحب لڑے وہ ابوا ہے، جیسے ہم نے بیان کر دیے، سفر دن سن 2، پھر بوات ہے سفر کے بعد ربیع الاول سن 2، پھر عشیرہ ہے ربیع الاول کے بعد آگے جا کر جمادہ اولا جمادہ آخرہ سن 2 میں ہے۔
عشیرہ. یہ عشیرہ کا لفظ جو ہے یہ تا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر تا کے بھی. عشیر بھی اس کو کہتے ہیں اور عشیرۃن عشیرہ بھی کہتے ہیں. اس میں اس کا نام عسیرہ تے کے ساتھ بھی ہے اور بغیر تے کے عسیر بھی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ عسیر اس کا نام نہیں بلکہ یہ تو جنگ تبوک پر بولا گیا ہے، لہٰذا اس کو عشیرہ ہی کہنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ ہاں آگے جا کے یہ بات آ رہی. تو یہ 3 غزوات ہیں جو جنگ بدر سے بھی پہلے ہوئے ہیں. ان میں اگرچہ لڑائی نہیں ہوئی لیکن نبی صاحب نکلے تھے صحابہ کے ساتھ قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. تو سب سے پہلا غزوہ پھر ابواء ہوا، دوسرا بوات، پھر عشیرہ، پھر جنگ بدر ہے. امام بخاری اس بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں نبی صاحب کے غزوات کے بارے میں، کتاب المغازی ہے. ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وہب نے. یہ وہب بن جریر ہے، بصرے کے رہنے والے. وہب بن جریر بصری امام بخاری کے دادا استاد ہیں. ہمیں حدیث بیان کی وہب بن جریر نے. وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ بن حجاج نے. وہ بیان کرتے ہیں ابو اسحاق سے. وہ پیچھے ابن اسحاق آیا ہے، ابن اسحاق اور ہے، ابو اسحاق اور ہے. ابن اسحاق کا نام تو ہم نے بیان کیا محمد بن اسحاق بن یسار، لیکن ابو اسحاق کا نام ہے عمر بن عبداللہ. ابو اسحاق اس کا نام عمر بن عبداللہ سبیعی، سین با یا عین یا، یہ ان کا نام ہے. وہ اور ہیں یہ، اور یہ ابو اسحاق ہے، وہ ابن اسحاق. تو وہ بیان کرتے ابو اسحاق سے جن کا نام عمر بن عبداللہ سبیعی ہے. یہ ابو اسحاق کہتے ہیں کنت الی جنب زید بن ارقم، میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ایک جانب تھا. زید بن ارقم صحابی میرے پاس ہی تھے، میں ان کی ایک جانب پہلو میں کھڑا تھا میں زید بن ارقم کی ایک جانب رضی اللہ عنہ. فقیل لہو، تو کہا گیا زید بن ارقم کے لیے جو صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، ابو اسحاق بھی پاس سن رہے تھے. فقیل لہو، تو کہا گیا اس زید بن ارقم کے لیے، کم غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوات، کتنے غزوات میں نبی علیہ السلام لڑے ہیں. کم غزا نبی یعنی کم غزواتن غزا النبی، کتنے غزوے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے. یا من غزواتن آ گیا، یہی تمیز بن جائے گی من زائدہ اس پر استعمال داخل ہو گیا، کیونکہ کم استفہامیہ کی تمیز پر من زائدہ آ جاتا ہے. تو کتنے، یہ غزوے کا معنی کام کے ساتھ کر لیں کہ کتنے غزوے ہیں جس میں نبی صاحب لڑے ہیں، جس میں آپ نے جہاد کیا ہے، آپ کے غزوات کی تعداد کیا ہے. یہ زید بن ارقم سے پوچھا گیا. پوچھنے والے کوئی اور ہیں، روایت کرنے والے ابو اسحاق ہیں جو زید کے جواب دیتے وقت ان کے ایک جانب کھڑے تھے. تو کہا زید بن ارقم نے 19، یعنی غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19، اس کا مفعول بن جائے گا غزا محذوف کا. آپ نے 19 غزوے کیے ہیں. یہاں بخاری میں 19 تعداد آئی ہے. ہم نے بیان کیا ابو یعلا نے 21 کہا ہے، عبدالرزاق نے 24 کہا ہے، ابن سعد نے 27 کہا ہے. تو یہ تعداد نبی صاحب کے غزوات کی مختلف ہے. اس میں تطبیق کی 2 صورتیں ہم نے ذکر کر دی ہیں. تو 19 غزوے ہیں آپ کے بخاری کی حدیث کے مطابق. تو کہا سائل نے زید بن ارقم سے دوسرا سوال کیا، کم غزوۃ انت معہ، اے زید بن ارقم آپ نے نبی صاحب کے ساتھ کتنے جہاد کیے ہیں، کتنے غزوے لڑے ہیں آپ نے نبی السلام کے ساتھ ہو کر. تو کہا زید بن ارقم نے 17، میں 17 میں شامل ہوا ہوں، 2 میں شامل نہیں ہو سکا 19 میں سے. قل، تو میں نے کہا، ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے کہا فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ، کون سا ان میں سے پہلے تھا. اے زید بن ارقم، یہ غزوات جو نبی صاحب کے 19 جن میں 17 میں آپ بھی شامل ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا غزوہ کون سا ہوا ہے.
یہ ایہم جو ہے، یہ ایہم جو ہے بظاہر مناسب نہیں ہے، ایہا ہونا چاہیے، تو غزوات ہے، غزوات پر ضمیر واحد مؤنث کی لوٹ سکتی ہے، جمع مذکر کی تو لوٹ سکتی، یا تو ایہا ہونا چاہیے یا ایہن ہونا چاہیے، غزوات مؤنث ہے، لیکن یہاں مضاف محذوف نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ایو غزواتہم کانت اولا، ایو غزواتہم، ہم سے پہلے غزوہ مضاف محذوف نکال لیں کہ کون سا ان کے غزووں میں سے پہلے ہوا ہے، اس لیے جب غزوے کا لفظ ہم سے پہلے محذوف نکالیں گے تو عبارت صحیح ہو جائے گی، ایو غزواتہم کانت اولا، ان میں سے کون سا غزوہ پہلے ہوا ہے، ورنہ ایہ تو ایہا یا ایہن ہونا چاہیے تھا، غزوہ محذوف نکال لیں پھر معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو کہا زید بن ارقم نے عشیر پہلے ہوا ہے یا اسیرہ پہلے ہوا ہے، کیونکہ ان کو تردد ہے، عشیر ہے نام اس کا یا اسیرہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بغیر شک کے عشیرہ آتا ہے، اس لیے عشیر راجح ہے، اسیرہ تو جنگ تبوک پر استعمال ہوتا ہے، وہ سات الاسرہ میں ہوا تھا اسیرہ سے، عشیر کو عشیرہ تو بھی کہہ لیتے ہیں، عشیر بھی کہہ لیتے ہیں، اوپر باب جب کہیں گے باب و غزوۃ العشیرہ تے کے ساتھ ہے، یہاں بغیر تے کے ہے تو دونوں طرح یہ پڑھا جاتا ہے، عشیر بھی اور عشیرہ تو بھی، عشیر پہلے ہوا ہے یا کہا کہ اسیرہ پہلے ہوا ہے، اس کے نام میں ان کو تردد ہے، اس لیے او سے بیان کر رہے ہیں، ترجیح دینے کی صورت الگ ہے کہ عشیر کو ترجیح حاصل ہے، جیسے آگ بغیر شک کے آ رہا ہے، عشیر پہلے ہے تو اوپر تو ابوا کو پہلے کہا ہے، اس سے تعارض آ گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا غزوہ پہلے تھا، کہا غزوہ عشیرہ پہلے ہے، حالانکہ غزوہ عشیرہ سے پہلے دو ہیں، ابوا اور بوات، جیسے اوپر آیا ہے اول مغزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم البوا، جیسے پہلا غزوہ ابوا کیا ہے، دوسرا بوات ہے، تیسرا عشیرہ ہے، یہاں جو تیسرا اس کو پہلا کہہ دیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تو یہ ہے کہ یا تو اس راوی کو جو عشیر کہہ رہا ہے پہلے دو کا علم نہیں ہے، اس کو پہلے دو کا علم نہیں ہے، عشیر کا علم ہے، اسے عشیر بیان کر دیا یہ پہلے ہے، یہ جواب ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابوا پہلے ہے، پھر بوات، پھر عشیرہ ہے، اس راوی نے اگر عشیر کو پہلا کہہ دیا ہے تو یہ اس لیے کہ اس کو پہلے دو کا علم نہیں ہے، تیسرے کا علم، اس تیسرا چونکہ پہلے اس کے ہاں ہے ہی نہیں تو اس کو پہلا کہہ دیا، یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ جن غزوات میں یہ شامل ہوئے ہیں زید بن ارقم ان میں سے پہلا یہ ہے، اگرچہ اس پہلے ابوا اور بوات بھی ہے لیکن ابوا بوات میں وہ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے ان غزوات میں سے پہلا بیان کیا جن میں وہ زید شامل ہوئے ہیں، یا تو پہلے دو کا علم نہیں ہے ان کو اس لیے عشیر کو پہلا بنا دیا ہے حالانکہ یہ تیسرا ہے، یا پھر جن غزوات میں حضرت زید شامل ہوئے ہیں ان میں سے پہلا عشیر ہے کیونکہ یہ عشیر میں شامل ہوئے ہیں، ابوا بوات میں شامل نہیں ہوئے، یہ جواب ہے اوپر والے قول سے اختلاف کا، اوپر کہا اول ما غزا النبی الابوا، یہاں عشیر کہہ دیا ہے ایہم کانت اولا قال العشیر، تو یا پہلے دو کا علم نہیں یا جن میں یہ شامل ہوئے ہیں ان میں سے پہلا عشیر ہے، ابوا بوات میں یہ شامل نہیں ہوئے، ابوا میں اور بوات میں، یہ ہے تطبیق اوپر والے ابن اسحاق کے قول اور اس قول میں۔ اب یہ عشیر ہے یا اسیرہ ہے، فذکر تو لے قتادہ تھا، میں نے ذکر کی یہ حدیث، یہ شعبہ کہہ رہے ہیں، شعبہ جو اوپر سند میں آئے ہیں، شعبہ بن حجاج، وہ کہتا میں نے یہ حدیث ابو اسحاق سے سنی تھی، انہوں نے عشیر یا اسیرہ شک کے ساتھ بیان کی ہے، تو میں نے جب یہ حدیث اب شعبہ کہتے ہیں قتادہ کے ساتھ بیان کی تو قتادہ نے کہا عشیرہ ہے، وہ شین کے ساتھ، انہوں نے بغیر شک کے شین سے استعمال کیا ہے، اور راجع یہ ہوا کہ اس کا نام عشیرہ ہے، اسیرہ نہیں ہے، انہوں نے او کہا ہے، ان کو شک ہے، تردد، اس لیے وہ او سے بیان کرتے ہیں، تو قتادہ کے قول سے عشیرہ کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کا نام غزوہ عشیرہ ہے، اسیرہ نہیں، اگرچہ بعد نے اسیرہ کہہ دیا ہے کہ اسیرہ حقیقت میں غزوہ تبوک کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اور یہ کتاب المغازی سے اس کا تعلق واضح ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 19 بیان ہوئی ہے،
ان میں سے ابوا پہلے ہے، مشاعرہ کہنے والوں کو اس کا علم نہیں ہے، یا جن میں یہ شامل ہوئے ہیں ان سے پہلے کو بیان کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غزوات جو ہے وہ ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے ہیں یا آپ کے حکم سے بھیجے گئے، جن میں آپ کا حکم تھا وہ بھی غزوات میں شامل ہیں۔ یہاں بھی آپ نے حکم دیا ہے کہ ہندوؤں سے جہاد کرو گے تو باب یہ تین غزوات جو ہیں ان کے بعد آگے غزوہ بدر آ رہا ہے۔ باب و قصۃ غزوۃ بدر، غزوہ بدر جو ہے یہ واقع بعد میں ہوا ہے، لیکن نبی صاحب نے غزوہ بدر سے پہلے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ امیہ جو ہے یہ بدر میں مارا جائے گا۔ واقعی وہ بدر میں مارا گیا تھا امیہ۔ تو اس حدیث میں امیہ کے بارے میں نبی صاحب نے جو خبر دے دی تھی پہلے ہی، غزوہ بدر کے واقع ہونے سے پہلے خبر دے دی تھی امیہ کے قتل ہونے کی، اس کو اس لیے پہلے ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خبر پہلے کی ہے، غزوہ بدر بعد میں کہیں جا کر ہوا ہے۔ تو قصہ غزوہ بدر آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے جو امیہ کے قتل ہو جانے کی خبر دی تھی اس کو اس حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، آگے قصہ غزوہ بدر سے اس کا تعلق ہے، اور قصہ غزوہ بدر سے پہلے اس کو لائیں کیونکہ یہ خبر آپ نے اس سے پہلے دے دی تھی۔ بیان ہے نبی صاحب کے ذکر کرنے کا اس شخص کو جو قتل کیا جائے گا میدان بدر میں۔ تو نبی صاحب نے جیسے کہا تھا ویسے ہوا، بدر میں یہ قتل کیا گیا امیہ بن خلف جو ہے۔ ذکر کرنا نبی صاحب کا اس شخص کو جو قتل کیا جائے گا بدر میں، اس کا واقعہ یہاں آئے گا امیہ کا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد نے شریح سے، وہ ابراہیم سے، وہ اپنے باپ یوسف سے، وہ ابو اسحاق سے بیان کرتے ہیں، کہا ابو اسحاق نے مجھے خبر دی ہے اس کی عمر بن میمون نے۔ عمر بن میمون کیسے بیان کرتا ہے؟ بے شک اس نے سنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدث عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے سعد بن معاذ کے بارے میں۔ سعد بن معاذ صحابی ہیں، ان کا واقعہ امیہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ سعد جو ہیں وہ امیہ کے حلیف بنے ہوئے تھے جاہلیت سے۔ جب سعد مکے جاتے، امیہ مکے میں تھا، سعد مدینے میں تھے۔ جب سعد مکے جاتے تو امیہ کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، جب امیہ کبھی ادھر آتا تو سعد کے پاس ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ دونوں آپس میں حلیف بنے ہوئے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف ملعون۔ وہ سعد بن معاذ سے بیان کرتے ہیں انہ قال کہ بے شک کہا سعد نے، کانا صدیقا لأمیہ تھا، یا بے شک کہا عبداللہ بن مسعود نے کہ وہ سعد جو ہیں وہ دوست بنے ہوئے تھے امیہ بن خلف کے۔ یہ پہلے کی بات ہے، ابتدائے اسلام یا ابتدائے ہجرت کی۔ بعد میں اگرچہ ان کے دوستی سے روک دیا گیا تھا۔ یہ دوست بنے ہوئے تھے، یعنی حلیف بنے ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ امیہ بن خلف مشرق کے جو مکے میں تھا، وکان امیہ تو اذا مر بالمدینہ تھے، اور امیہ بن خلف جو بلال کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ بلال اس کے غلام تھے، وہ مسلمان ہو گئے، یہ بڑی تکلیفیں ڈالتا تھا بلال پر۔ اور امیہ جو ہے جب گزرتا مدینے کے پاس سے شام کو جاتا تجارت کے لیے تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرا کرتا تھا۔ اور امیہ جب گزرتا مدینے کے پاس سے شام کو جاتے ہوئے تو ٹھہرتا وہ حضرت سعد بن معاذ کے پاس، کیونکہ دونوں حلیف تھے۔ اور سعد بھی جب گزرتے مکے کے پاس سے مکے جاتے تو ٹھہرتے وہ امیہ کے پاس۔
فلما قادم رسول اللہ المدینہ تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے آ گئے، تو مدینے آنے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے آگے، ان طلق سعد معتمرا، گئے سعد عمرہ کرنے کے لیے مکے میں، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، تو گئے سعد عمرہ کرنے کے لیے مکے میں، اور مکے میں امیہ تھا، سعد مدینے کے ہیں، دونوں حلیف ہیں، تو ٹھہرے سعد امیہ پر مکے میں، حضرت سعد امیہ کے پاس ٹھہرے مکے میں جا کر، تو امیہ کو حضرت سعد نے کہا میں نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، مکے والے عمرہ آرام سے کرنے نہیں دیں، تو اے امیہ دیکھنا جب مکہ خالی ہو نا خانہ کعبہ پھر مجھے بتانا تاکہ میں طواف کر لوں، ورنہ مکے والے جو ہے روک دیں گے۔ تو کہا سعد نے امیہ سے، اپنے ساتھی حلیف سے، انظر اے امیہ دیکھ، کیونکہ یہ تو مشرک تھا نا، یہ حالات کا جائزہ لے سکتا تھا، دیکھنا میرے لیے ساعت خلوت، خلوت کی گھڑی کو، لعلی تاکہ میں طواف کر لوں بیت اللہ کا، جب بیت اللہ خالی ہو وہ وقت دیکھنا اور مجھے بتانا، جب مشرک اپنے گھروں میں داخل ہوں تو مجھے بتانا، پھر میں طواف کر لوں گا بیت اللہ کا، یعنی عمرہ کر لوں گا، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف صفا عمرہ کی سعی حلق کر دیے۔ تو کہا امیہ کے لیے حضرت سعد نے دیکھنا میرے لیے خلوت کی گھڑی کو، خلوت کے وقت کو، تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ تو خارجہ بہی قریب من نصف النہار، پس نکلا وہ امیہ حضرت سعد کے ساتھ تقریباً دوپہر کے وقت، دوپہر کو لوگ گرمی ہوتی ہے گھروں میں گھسے ہوتے ہیں، بیت اللہ خالی تھا، تو امیہ حضرت سعد کو لے کر بیت اللہ میں آیا تاکہ وہ عمرہ کر لیں۔ پس نکلا وہ امیہ بہی حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ تقریباً نصف النہار میں، دن کے نصف میں، یعنی دوپہر کے وقت، لیکن طواف کرتے کرتے پھر بھی ابو جہل تو کتوں ہے اور وہی لیٹ ہونا، تو پھر بھی ابو جہل سے ٹاکرا ہو ہی گیا، ابو جہل کہیں ادھر نکل آیا، فلاقیہما ابو جہل، پس ملا ان دونوں کو، حضرت سعد جو مدنی ہیں اور یہ امیہ جو مکے کا رہنے والا ہے، کیونکہ یہ حلیف تھے اسی وہ ساتھ آیا امیہ جو ہے، اگرچہ وہ بھی مشرک ہے، ابو جہل کا ساتھی ہے امیہ، بس میرا ان دونوں کو ابو جہل بن ہشام، تو کہا ابو جہل نے اے ابو صفوان، یہ امیہ کی کنیت ہے، امیہ بن خلف اس کی کنیت ابو صفوان ہے، صفوان کا باپ، اور امیہ کی بیوی کو آگے ام صفوان کہا جائے، ام صفوان امیہ کی بیوی۔ تو کہا ابو جہل نے اے ابو صفوان، اے امیہ، من ھذا معک، یہ تیرے ساتھ ہے کون، یہ کس کو طواف کرا رہا ہے، کون ہے یہ تیرے ساتھ؟ تو کہا امیہ نے یہ سعد بن معاذ ہے، مدینے کا سردار، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ سعد بن معاذ ہے۔ بس کہا اس کے لیے ابو جہل نے، حضرت سعد کو ابو جہل نے کہا مخاطب ہو کر، الا اراک تطوف مکہ آمنا وقد اویتم الصبات، کیا نہیں دیکھتا میں تجھے اے سعد تم مکے کا طواف کر رہا ہے بے خوف ہو کر، حالانکہ تم نے اپنے ہاں مدینے میں جگہ دی ہوئی ہے صابیوں کو، یہ مسلمانوں کو صابی کہتے تھے، نبی صاحب کو صابی کہتے تھے، صابی میں نے بے دینوں کو وہاں تم نے جگہ دی ہوئی ہے، مکے سے وہ آپ کے پاس جا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، تم ان کی حفاظت کرتے ہو۔ تو یہ پرانا ہوا طریقہ چلا رہا ہے، حق والوں کو برے لقبوں سے یاد کرنا، طرح طرح کے لقب دینا۔ اب نبی صاحب صحابہ کی سچائی میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ان کو صابی کہتے تھے بے دین لوگ، کیونکہ باپ دادے کے شرکیہ دین کو چھوڑ چکے تھے، آج کل وہابی کہتے ہیں، اس وقت صابی کہتے تھے۔ تو کہا ایسا تو بڑے بے خوف سے طواف کر رہا، حالانکہ تم نے ہمارے دشمنوں کو وہاں جگہ دی ہوئی ہے، تم انصار نے، کیونکہ یہ انصاری ہیں، کیا نہیں دیکھتا میں تجھے کہ تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے امن کے ساتھ، حالانکہ تم نے صابیوں بے دینوں کو اپنے ہاں مدینے میں جگہ دی ہوئی ہے جو مکے سے بھاگ کر وہاں گئے ہیں۔ وزعمتم، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ انکم تنصروہم،
तंसुरूनहुम, कि बेशक तुम उनकी मदद करोगे और उनके साथ तावन करोगे। तुम्हारा ये भी दावा है कि नबी इस्लाम और मुसलमानों को यहाँ कोई नहीं छेड़ सकता, हम अंसार इनकी मदद करेंगे और इनका तावन करेंगे। तुम हमारे दुश्मनों को पनाह देते हो और यहाँ बेखौफी से तो आप कैसे कर रहे हो? और तुमने दावा किया है या गुमान किया है या तुमने कहा है कि बेशक तुम उन सुबात की मदद करोगे और उनसे तावन करोगे। अमा वल्लाह है। फिर अबू जहल ने कहा, अगर उमैया तेरे साथ ना था तो बच कर ना जाता। उमैया तुझे पनाह दी हुई है, इसे मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता। उमैया के मुंह को देखता हूँ मैं। अबू जहल ने कहा, अमा वल्लाह है, खबरदार अल्लाह की कसम, लौला अन्ना का माँ अभी सफवाना मार जाता इलाहे का सालिमन। अगर ये बात न होती कि तू अबू सफवान के साथ है, अबू सफवान उमैया की कुरियत है, उमैया तुझे पनाह दिए हुए है, अगर ये ना होता तो मार जाता, ना लौटता तो अपने घर अहल व इयाल की तरफ बचकर सही साल तुझे कत्ल कर देता। तुमने हमारे मक्के के भागने वालों को पनाह दे रखी है, वहाँ उनकी मदद करते हो। चूँकि अबू सुफान ने तुझे पनाह दी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये पनाह ना देता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। ये मकसद अबू जहल का। अगर ये ना होती ये बात कि तेरे साथ कि तू अबू सफवान के साथ है, तो अगर ये ना होता तो ना लौटता तू अपने अहल की तरफ, मदीने की तरफ सही सालम, कत्ल कर देते हम तुझे यहाँ। तो साथ भी मुसलमान थे, मुसलमान डरता नहीं है। तो कहा उसके लिए साद बिन मुआज ने, हालांकि ये अकेले मुसलमान हैं, उमैया भी तो काफिर मुशरिक ही है, लेकिन ये अबू जहल को ललकारते हैं। बस कहा अबू जहल के लिए साद बिन मुआज ने, वराफा सौतहु अलैहि, और बुलंद किया है साद बिन मुआज ने अपनी आवाज़ को उस पर। अबू जहल की आवाज़ से भी गर्ज कर कहा उसको। हज़रत साद ने क्या कहा वो आगे आ रहा है। और बुलंद किया, कहा उसके लिए साद ने, और बुलंद किया अपनी आवाज़ को उस अबू जहल पर। क्या कहा? अमा वल्लाह है, खबरदार अल्लाह की कसम, लाइन मनातानी, अगर तू मुझे रोकेगा हाजा इस बैतुल्लाह से, तो मैं तुझे रोक दूंगा उस चीज़ से जो ज़्यादा सख्त है तुझ पर इससे। ये तो बैतुल्लाह का तवाफ है ना, अगर तू मुझे रोकेगा तवाफ से तो वहाँ मदीने के रास्ते से नहीं गुजर सकेगा शाम की तरफ। तुम्हारी तजारत शाम में होती है, मक्के वाले शाम को जाते हैं तजारत करने के लिए, तुम्हारा रास्ता मदीने के पास से गुजरता है। अगर तो तवाफ से रोकेगा तो तेरा नाटका बंद कर दूंगा मैं, तो मदीने नहीं जा सकेगा। ललकार रहे हैं काफरों के शहर में रहकर, काफरों की कसरत में अकेले मुसलमान डरते नहीं हैं। तो खबरदार अल्लाह की कसम, ऐ अबू जहल, अगर तूने मुझे रोका इस बैतुल्लाह से तो मैं तुझे रोक दूंगा उस चीज़ से, उस तिजारत से जो ज़्यादा नागवार है तुझ पर। इस बैतुल्लाह से भी तिजारत नहीं हुई तो मर जाओगे यहाँ भूखे ही, वहाँ से तुम अपना माल लाते हो, तो मैं उससे रोक लूँगा तुझे। तरीका का अल मदीना थे, ये बदल बन जाएगा माँ हुआ अशद्दों में माँ का। मैं रोक दूंगा तुझे उस चीज़ से जो इससे भी सख्त है, यानी रोक दूंगा तुझको तेरे मदीने वाले रास्ते से। तरीका का ये बदल है माँ हुआ माँ का, पीछे माँ से ये तरीक ही है, और रोक दूँ मैं तेरे रास्ते को जो मदीने पर से गुजरता है शाम को जाते हुए। जब हज़रत साद ने अबू जहल को ललकारा और उससे ऊंची आवाज़ करके उसको कलाम की, तो उमैया जो है उसने कहा साद के लिए उमैया ने, ऐ साद, ना बुलंद कर अपनी आवाज़ को, ऐ साद अबुल हकम पर जो सरदार है वादी मक्का का। ये अबू जहल सरदार है वादी मक्का का, यहाँ के रहने वालों का, इस पर अपनी आवाज़ को ऊंचा ना कर। वैसे हमायत अबू जहल की है, लेकिन चूँकि आपस में हलीफ हैं इसलिए साथ आया है। कहा आवाज़ बना देना कर, ये हमारा सरदार है अबू जहल, ना बुलंद कर तू ऐ साद अपनी आवाज़ को, ऐ साद अबुल हकम पर। यह कुनियत है अबू जहल की। मुशरिक जो है अबू जहल को अबुल हकम कहते थे। हकम ने फैसले करने वाला, फैसलों का बाप, फैसलों वाला। अबू का लफ्ज़ जब गैर आकल की तरफ मुज़ाफ हो तो साहिब के माना में होता है। ये हकम जो है गैर आकल है ना, इसकी तरफ मुज़ाफ है तो ये साहिब के माना में है। ये फैसलों वाला है, मक्के वाले सरदार से फैसले करवाते हैं, अपने झगड़े इसके पर ले आते हैं। ये अबुल हकम है, इस पर अपनी आवाज़ बना देना कर।
مکے والے تو اس کو کافر ابو الحکم کہتے تھے، نبی صاحب نے اس کا لقب ابو جہل رکھا تھا، نبی صاحب نے اس کا لقب ابو جہل رکھا تھا، جہالتوں کا باپ، جہالتوں والا، کہ سمجھتا سوچتا کچھ نہیں کہ میرے فائدے کی بات کون سی ہے، نقصان دہ کون سی ہے، زید سے کام لیتا ہے۔ تو ابو جہل مسلمان کہتے تھے اس کو، ابو الحکم مشرک کہتے تھے ابو جہل کو۔ نہ بلند کر اپنی آواز کو ابو الحکم پر، یہ سردار ہے ان وادی والوں کا، وادی مکہ والوں کا یہ سردار ہے۔ تو سعد نے کہا، سعد نے امیہ کو بھی جھاڑ دیا، کہا سعد نے دانا ان کا یا امیہ، تو چھوڑ تو ہمیں اپنے آپ سے، امیہ اگر نہیں تو چلا جا مجھ سے، کوئی تیری کوئی ضرورت نہیں، تو میرا دوست بنا ہے اور حمایت اس کی کر رہا ہے۔ دانا ان کا، چھوڑ دے تو ہمیں اپنے آپ سے اے امیہ۔ فواللہ ہے، پس اللہ کی قسم، پھر امیہ کو کھری کھری سنا دی حضرت سعد نے، پس اللہ کی قسم، لقد سمعت رسول اللہ ہے، میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ بے شک وہ تجھے قتل کرنے والے ہیں۔ اے امیہ تو ابو جہل کی حمایت کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، حالانکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ امیہ قتل ہونے والا ہے، وہ مسلمان تجھے قتل کر دینے والے ہیں۔ انہم، یہ ہم ضمیر یا تو نبی علیہ السلام کے لیے ہے اور تعظیم اور احترام کے لیے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے کہ بے شک وہ نبی علیہ السلام تجھے قتل کرنے والے ہیں، یا اس میں نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، کہ میرے صحابہ میرے ساتھ بدر میں اس کو قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ بے شک وہ آپ کو قتل کر دیں گے، تو اس کی حمایت کرتا، تو اپنی فکر کر، تجھے عنقریب قتل کر دیا جائے گا۔ کہا امیہ نے مکے میں قتل کریں گے یا باہر نکل کر، اس کو اپنی پڑ گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مکے میں قتل کریں گے تو میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، باہر نکلوں گا ہی نہیں، اگر باہر قتل کرنا تو باہر نکلوں گا ہی نہیں۔ تمہارے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، مکے میں قتل ہوگا یا مکے سے باہر؟ اگر مکے سے باہر کہا ہے تو میں مکے سے نکلوں گا ہی نہیں، تو قتل کیسے کر دیں گے؟ اور مکے میں اپنے گھر میں ہوں، یہاں بھی قتل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے پوچھا ڈرتے ہوئے کہ کہاں قتل کریں؟ کہا امیہ نے کیا مکے میں مجھے قتل کریں گے؟ کہا لا ادری، سعد نے کہا یہ میں نہیں جانتا کہ مکے میں ہے یا باہر ہے مکے سے۔ ففاضع لذالک، پس بے چین ہو گیا، گھبرا گیا اس بات پر امیہ، سخت گھبرانا، اس کو تو اپنی پڑ گئی، میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، محمد رسول اللہ نے کہہ دیا ہے۔ وہ مانتے تھے نبی جو بات کہہ دیتا ہے برحق ہوتی ہے، لیکن ضد کی بنا پر اتباع نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کی اتباع کر لیتے ان کی سرداری ختم ہو جاتی، یہ مکے کے سردار بنے ہوئے تھے، مگر جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ جو کہہ دیں وہ ہو کر رہتا ہے، آپ کہتے ہیں جو بات وحی سے کہتے ہیں۔ ففاضع لذالک، پس گھبرا گیا، بے چین ہو گیا اس بات پر امیہ، سخت گھبرانا۔ فلما راجع، جب وہ واپس لوٹا، امیہ اپنے اہل کی طرف واپس آیا، اپنے گھر جہاں سے سعد کے ساتھ گیا تھا، تو آ کر اپنی بیوی سے کہا اے ام صفوان، میں تو قتل ہونے والا ہوں۔ کہا اے ام صفوان، یہ کنیت ہے اس کی بیوی کی، اگلے پھر نے پردہ کیا تھا، نماز داخل ہو گیا، اندر بڑھ گیا۔ تو آ کر بیوی سے کہا میرا تو جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، اے ام صفوان۔ کہتے ام صفوان یہ اس کی بیوی کی کنیت ہے، نام اس کا کہتے صفیہ تھا، بعض کہتے کریمہ تھا، بعض کہتے فاختہ تھا، نام میں اختلاف ہے کہ اس امیہ کی بیوی ام صفوان کا نام یا تو فاختہ تھا، فاختہ کگی، یا پھر صفیہ نام تھا۔ ایسے نام وہ رکھ دیتے تھے، کئیوں کا نام حمار بھی رکھ دیتے تھے۔ اے ام صفوان، علم ترے، کیا تو نے جانا نہیں ہے جو سعد نے مجھے کہا ہے؟ یہ ترے جو ہے یہ افعال قلوب سے ہے، تعلم کے معنی میں آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ وہ ساتھ تو نہیں گئی، مراد جاننا ہے۔ کیا نہیں جانا تو نے اس بات کو جو مجھے سعد بن معاذ نے کہی ہے؟ تو کہا ام صفوان نے اپنے خامد سے، کیا کہا ہے سعد نے تیرے لیے؟ تو کہا امیہ نے زعم نے کالا، اس نے کہا ہے یا اس نے گمان دعویٰ کیا ہے
اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ نبی صاحب کو نبی نہیں مانتا تو نام ہی لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان مسلمانوں سعد وغیرہ کو کہ بے شک وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ سعد کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آن قریب امیہ قتل ہو جائے تو رنڈی ہو جائے گی، رنڈی کیا کرے گی؟ کہا میرے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان کو، مدینے والوں کو، ان میں سعد بھی ہیں کہ بے شک مجھے قاتلیہ، مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ فقلت له، ابو صفوان اپنی بیوی ام صفوان سے کہتا ہے جب سعد نے مجھے کہا کہ مجھے قتل کرنے والے ہیں تو میں نے سعد سے کہا مکے میں قتل کریں گے یا کہیں اور؟ یہ اپنی پوری بات جو وہاں ہوئی ہے خانہ کعبے کے پاس وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ میں نے کہا تھا سعد کو مکے میں، کہ مکہ تھا کے بعد علامت استفہام ہے، کیا مکے میں قتل کریں گے؟ تو سعد نے کہا لا ادری، یہ میں نہیں جانتا۔ تو کہا امیہ نے، امیہ اب اپنی بیوی کو کہتا ہے، بچنے کا طریقہ بتاتا ہے، کہا امیہ نے واللہ ہے، اللہ کی قسم میں تو مکے سے باہر نہیں نکلوں گا، مکے کے اندر ہی رہوں گا، اپنے گھر میں رشتہ داروں میں محفوظ ہوں، باہر گیا تو کہیں قتل نہ ہو جاؤں۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے میں مکے سے نکلوں گا نہیں، اتنا ڈرپوک ہے، سردار بنا ہوا ہے مکے کا، نہیں نکلوں گا میں مکے سے۔ فلما کان یوم بدر استنفر ابو جہل للناس، جب بدر کا دن ہوا، جنگ بدر واقع ہوئی جس کا قصہ آگے آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ قتل ہو جائے گا، اب اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آنا ہے۔ جب بدر کا دن ہوا تو نکالا ابو جہل نے لوگوں کو، ابو جہل نے مکے والوں سے نکلو بھی مدینے والوں کا خاتمہ کرنا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دینا ہے آج۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے قافلوں کو روکنے والے، کیونکہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانوں کا قافلہ روکا تھا جس کی وجہ سے جنگ پیش چھڑ گئی تھی، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا جنگ بدر کے سبب ورود میں، سبب وقوع میں۔ تو جب بدر کا دن ہوا تو نکالا ابو جہل نے لوگوں کو، لوگ نکلتے نہیں تھے، وہ گھر میں جا کر نکلو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا ہے، بیٹھے کیوں ہو؟ اسے ان کو نکال کر میدان بدر میں لے آیا اور خود بھی وہاں مر گیا۔ جب بدر کا دن ہوا تو نکالا ابو جہل نے لوگوں کو مکے سے اور کہا لوگوں کو ادرکوا عیرکم، آؤ اپنے قافلے کو، مدینے والے تمہارے قافلے کو روکتے ہیں، جاؤ ان کو ملو اور اپنا قافلہ چھڑاؤ۔ یہ قافلہ کتنا بڑا تھا، کتنا سامان تھا، یہ آگے جنگ بدر کے قصے میں ذکر کریں گے۔ ملو تم، یعنی بچاؤ تم اپنے قافلے کو جو شام سے تجارتی مال لے کر آ رہا تھا اور مدینے والوں نے اس کا تعاقب کیا ہے، راستہ روکا ہے، بچاؤ اپنے قافلے کو۔ فقارہ امیہ تو یخرج، ناپسند کیا امیہ نے نکلنے کو، امیہ نکلتا نہیں تھا، کہتا مجھے قتل نہ کر دے کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی ہے، اس نے کہہ دیا میں قتل ہو جاؤں گا تو میں مکے سے باہر نہیں نکلوں گا، وہ جنگ بدر کے لیے نکلتا نہیں تھا، ابو جہل نے اس کو باہر کر نکالا ہے اور میدان بدر میں لے گیا، وہاں وہ ڈھیر ہو گیا۔ بس ناپسند کیا امیہ نے نکلنا تو آیا اس کے پاس ابو جہل امیہ کے پاس اور کہا اے ابو صفوان، یہ امیہ کی کنیت ہے، امیہ بن خلف، اے ابو صفوان بے شک تو نہیں نکلے گا تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ سرداروں کو تو پہلے نکلنا چاہیے، اگر سردار گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو لوگ کہیں گے ہم کیوں جائیں، لہٰذا تجھے نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل نے کہا امیہ سے بے شک جب دیکھیں گے تجھے لوگ کہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ تو وادی مکہ والوں کا سردار ہے، تو وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے تو اس سے پھر وہ بھی نہیں نکلیں گے، تو تجھے نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل نے کہا جب دیکھیں گے تجھے لوگ کہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ تو سردار ہے اہل وادی کا، مکے والوں کا، تو وہ بھی تو سے پیچھے بیٹھے رہیں گے، وہ بھی نہیں نکلیں گے۔ فلم یزل بہ ابو جہل، پس ہمیشہ رہا اس کے پاس ابو جہل، اس کو نکال کر ہی چھوڑا، ہمیشہ رہا اس کے پاس ابو جہل، حتیٰ کہ کہا اس نے اما اذا غلبتنی، اے ابو جہل لیکن جب کہ تم پر غالب آ گیا ہے، نکالنے پر مجبور کر دیا ہے، تو پھر میں ایسا کرتا ہوں، لیکن جب کہ تم پر غالب آ گیا ہے نکالنے پر، فواللہ اللہ کی قسم، لا اشترین، میں خریدتا ہوں ایک تیز رو اونٹ، میں اچھا موٹا تازہ دوڑنے والا اونٹ خریدوں گا تاکہ مسلمان میرا تعاقب کریں تو اونٹ دوڑا کر مکے میں آ جائیں، کمزور سا اونٹ نہیں لوں گا، وہ تو مجھے مروا دے گا۔
تیز رو اونٹ ہوگا تو بھگا کر مجھے مکے لے آئے گا جب مسلمان میرا تعاقب کریں گے مکے سے باہر یہ سردار کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں خریدوں گا اجود بعیرن عمدہ قسم کا اونٹ یا تیز رو اونٹ جو مکے میں ہے. ثم قال امیہ تو پھر کہا امیہ نے اپنی بیوی ام صفوان سے جہزینی میرا سامان تیار کر دے. ابو جہل تو چھوڑتا نہیں جانا پڑے گا. اے ام صفوان جہزینی جہاز سے ہے جہاز میں نا سامان فلما جہزہم بجہازہم جیسے سورہ یوسف میں ہے میرا سامان تیار کر دے جانا ہی پڑے گا اور سفر میں کچھ نہ کچھ سامان لینا پڑتا ہے. تو کہا اس کے لیے اس کی بیوی نے ام صفوان نے اے ابو صفوان اے امیہ تو بھول گیا ہے وہ بات جو تجھے کہی تھی تیرے یثرب کے رہنے والے ساتھی بھائی نے اور ساتھ نے تجھے بات بتائی تھی کہ مسلمان تجھے قتل کر دیں گے وہ بھول گیا ہے کیا تو اور جانے کے لیے تیار ہو گیا تو کہتا مکے سے نکلوں گا نہیں اب نکل رہا ہے. تو اے ابو صفوان کیا بھول گیا ہے تو وہ بات جو کہی تھی تجھے تیرے یثربی ساتھی نے 22واں ساتھی ہے اور یثرب مدینے کو کہتے ہیں پہلے نام مدینے کا یثرب تھا بعد میں مدینہ نام پڑ گیا. کیا بھول گیا ہے تو جو کہا تھا تیرے لیے تیرے یثرب مدینے کے رہنے والے ساتھی سعد نے کہا اس نے نہیں بھولا نہیں یاد ہے لیکن ابو جہل کہتا جانے پڑے گا. تو میں کیا کرتا ہوں نکلتا ہوں تھوڑی دیر آگے چلوں گا ان کے ساتھ مکے والے نکل پڑیں گے پھر میں واپس آ جاؤں ان کا نکالنا ہی ہے بس. یہ کہا ما اريد ان اجوز معهم الا قریبا میں نہیں ارادہ کرتا کہ جاؤں ان کے ساتھ تجاوز کروں ان کے ساتھ مگر قریب تک میں نکلتا ہوں ان کو نکال لوں گا پھر واپس آ جاؤں نہیں ارادہ کرتا میں کہ میں گزروں ان کے ساتھ گزروں یا جاؤں ان کے ساتھ مگر قریب تک. فلما خرج امیہ تو جب نکلا امیہ تو آخذ شروع ہوا وہ یہ آخذ وہ اشارہ ہے فعل مقاربہ جعل طافے کا آخذ یہ بھی کبھی کبھی افعال مقاربہ کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں ویسے مشہور وہ 4 ہیں عصا قاد قارب اوشا کا. تو شروع ہوا وہ نہیں چھوڑتا تھا کوئی مقام مگر باندھ دیتا تھا اپنے اونٹ کو. امیہ جب باہر نکلا ان کے ساتھ تو جہاں وہ ٹھہرتا سب سے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور بھاگ گیا تو میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. مسلمانوں نے تعاقب کیا تو کیسے بچوں گا. آکلا یا کرو یہ اکال سے ہے اکال اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے. اونٹ کا گھٹنا باندھ دے تو بھاگ نہیں سکتا تو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا وہ اپنے اونٹ کو جہاں وہ کہیں ٹھہرتا تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے. مجھے بچائے گا کون. جب نکلا امیہ تو شروع ہوا وہ نہیں چھوڑتا تھا کوئی منزل کوئی مقام مگر وہاں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا تھا. فلم یزل بذالک کا ہمیشہ رہا وہ اسی حال میں حتیٰ کہ بدر میں جا پہنچا. اب سردار تھا واپس لوٹنا بڑی شرمندگی کا باعث تھا. بیوی کو مطمئن کرایا ہے کہ میں قریب سے واپس آ جاؤں گا ذرا صبر کر لیکن آگے واپس لوٹنا کوئی آسان تو نہیں ہے. سردار آدمی ڈرتے ہوئے واپس لوٹے ہوئے کیا عزت رہ جاتی ہے اس کی. بدر میں پہنچ ہی گیا اور وہاں قتل ہو گیا جیسے آگے قتل کا ذکر آئے گا جنگ بدر میں. فلم یزل بذالک کا ہمیشہ رہا وہ اسی حال میں حتیٰ کہ اللہ نے اس کو قتل کر دیا میدان بدر میں. یہ ہے کہ نبی صاحب نے معرکہ بدر سے پہلے خبر دے دی تھی کہ عنقریب قتل ہو جائے گا جو مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے اور پھر واقعی آپ نے جیسے کہا تھا ویسے جنگ بدر میں ہو گیا. تو یہ امیہ کے قتل ہونے کا واقعہ کی خبر آپ نے بدر سے پہلے دی تھی اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے. آگے غزوہ بدر کو لا رہے ہیں. کیا ہے پڑھو باقی واقعہ جڑا مطلب انہوں کا اپنا سی اہل مکہ نے واپس آ گئی سی راوی بھی سال
ایسا واقعہ مکہ کے اندر کہا اپنے کرنا پڑ گیا اور سیم کرنا ہوئی لیکن ایسی خبریں نکل ہی آتی ہیں اس کے مرنے کے بعد گیا، جب مر گیا تو پھر بتا دیا مکے والوں نے یا اس کے ساتھیوں نے یا اس کی بیوی نے بتا دیا ہوگا۔ بیوی نے رولا پایا ہاں؟ بیوی نے رولا پایا ہونا ہاں۔ ہاں؟ کس کا؟ ابو امیہ نا، امیہ نام ہے اس کا، ابو صفوان کنیت ہے، ابو تو صفوان ہے، امیہ نام ہے اس کا، امیہ بن خلف۔ تو وہ سوچتے ہیں حضرت صاحب معاذ نے ہی کو کسی نے مکے والے نے بتا دیا، کیونکہ یہ وہاں آتے جاتے تھے اور ان کے حدیث بھی بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بابو وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين فلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فضلهم هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين ما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا بعند الله العزيز الحكيم غزوہ بدر کے قصے یعنی واقعہ کا بیان، وہ 3 غزوات پہلے ہو چکے تھے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو ان کے قافلوں کے تعاقب میں تھے۔ اس کے بعد یہ غزوہ بدر ہوا ہے 4 نمبر پر، رمضان سن 2 ہجری میں، مہینہ رمضان کا تھا، سن 2 ہجری ہی تھا۔ تو غزوہ بدر کے واقعہ کا بیان، غزوہ بدر جو ہے یہ غزوات میں اصل چیز ان کے اسباب ہیں، کس غزوے کا سبب کیا، کون سی چیز بنی ہے۔ غزوات جو ہوئے ہیں نبی صاحب کے قافلوں کے ساتھ، اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں کہ تمام غزوات میں سبب کافر بنے ہیں، کافروں نے پہل کی ہے ان غزوات میں سوائے بدر کے۔ ابن تیمیہ کا خیال یہ کہ بدر میں مسلمان سبب بنے ہیں، باقی غزوات میں کافر جو ہیں وہ سبب بنتے رہے ہیں، جیسے آگے غزوات آئیں گے اور ان کے سبب بیان کیے جائیں گے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تمام غزوات کا سبب کفار بنے ہیں سوائے غزوہ بدر کے، اس کا سبب مسلمان بنے ہیں، کیونکہ مکے والوں کا قافلہ تجارتی شام سے واپس آ رہا تھا اور یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، اس میں 50,000 دینار کا مال تھا، 50,000 دینار 4.5 ماشے سونا ہوتا ہے، تو 50,000 کو 4.5 ماشے سے ضرب دیں تو یہ 262 کلو بنتے ہیں، بلکہ آدھا کلو اوپر ہے، 262 کلو سونا، 50,000 دینار یہ 262 کلو سونا ہے۔ اس کے عوض میں وہ سامان لا رہے تھے شام سے خرید کر مکے میں، اور یہ سامان 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے ساتھ کئی آدمی تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ ابو سفیان بھی تھا، ابو جہل ابو سفیان وغیرہ، یہ اپنی قیادت میں اس قافلے کو لا رہے تھے۔ نبی السلام نے کو پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ اللہ رسول بڑا قافلہ ان کا سامان لے کر آ رہا ہے، اگر یہ بچ کر مکے پہنچ گیا تو یہ سارا ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ 50,000 دینار کا سامان، اسلحہ وغیرہ باقی چیزیں وہ پھر ہم پر مسلط ہوں گے، مدینہ پر حملہ کریں گے، ہمارے خلاف استعمال کریں گے، ہمارے ازلی دشمن ہیں، لہذا قافلے کو روک لینا چاہیے تاکہ مکے میں جا ہی نہ سکے، اس کے سامان کو غنیمت بنا لینا چاہیے۔ ایسا نے اجازت دے دی، لہذا صحابہ کرام یہ ابو سفیان کے اس 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ ابو سفیان بڑا تیز تھا، اس نے راستہ بدل لیا، بجائے عام راستے کے ساحل سمندر کے راستے سے مکے آ گیا، ساحل سمندر کا راستہ اس نے لے لیا۔
समुद्र वहाँ है, मक्के से मदीने जाते हुए रास्ते में बहर अहमर आता है, ज़रा फासले पर है, उसे दूर से नज़र आता है, यही समुद्र होगा। तो वो सहले समुद्र से होकर मक्के में आ गया, उसका काफिला बच के निकल आया था। लेकिन अबू जहल जो है उसने मक्के वालों से कहा, निकले ये कौन होते हैं हमारे काफिलों को रोकने वाले। लिहाजा वो मुसलमान निकले थे काफिला लूटने के लिए, तो वो निकले लड़ने के लिए। बदर में टाकरा हो गया, मारका हो गया। तो इसमें इब्न तैमिया कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमान सबब बने हैं कि वो काफिला रोका तब ही जंग हुई है। लेकिन दीगर उलमा कहते हैं नहीं, यहाँ भी वही सबब बने हैं, काफिर ही। शिबली वगैरह का ख्याल ये है कि मुसलमान जो है बड़े मक्के में कितनी तकलीफ़ें उठा कर आए हैं, वो मक्का छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने तंग कर दिया, मजबूर होकर मक्का अपना वतन जो है असली है वो छोड़कर मदीने आए हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाकर, सारे घर बार छोड़कर, अपनी जायदादें वहाँ छोड़ आए हैं जो मक्के वालों के पास है। फिर मदीने में आए हैं उजड़ पुजड़ कर, और यहाँ भी उनको टिकने नहीं देते, रातों रात आते हैं, उनकी फसलों का नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये तकलीफ़ें कम हैं, वह उनकी तरफ ही इब्तिदा है, वही मारते पीटते चले आ रहे हैं, वही अब भी हिजरत के बाद मदीने में आकर नुकसान करते हैं। तो सबब वो मानते हैं ना कि मुसलमान छेड़छाड़ पहले उन्होंने की है, इसलिए मुसलमान उनके ताक़ुब में निकले हैं। तो खैर गज़वात के असबाब के तहत ग़ज़वा बदर का सबब जो है, इसके बारे में मेरे तैमिया का ख्याल ये है कि सबब मुसलमान बनते हैं। दीगर उलमा कहते हैं यहाँ भी काफिर ही सबब बने हैं जंग और जिहाद का। मुसलमान तो लड़ना नहीं चाहते, हाँ काफिर जंग मुसल्लत कर दें फिर तो लड़ना पड़ता है। खैर ये इसका सबब है ग़ज़वा बदर का।